اجتماعی سوچ میں یہاں پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ معمولی بات نہیں ہے دین کے لیے اس طرح جمع ہونا، اس طرح فکر کرنا۔ یہ شیخ حدیث صاحب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ یہ اللہ کے رستے میں جد و جہد کرنا، محنت کرنا اور اللہ کے رستے میں بستر اٹھا کر پھرنا اور دین و عالی کی محنت اور فکر کے لیے چند گھڑی کے لیے جمع ہونا اور اس طرح شب جمعہ میں اپنے کام چھوڑ کر، اپنی مصروفیات چھوڑ کر جمع ہونا اور پورے وقت کے لیے حاضر ہونا، یہ اللہ کی سعادت ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اور کوئی بھی انسان کہ فرمایا کہ نہ کوئی طاقت کے ذریعے سے، نہ کوئی زر کے ذریعے سے یہ طاقت حاصل نہیں کر سکتا، یہ فضیلت حاصل نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی انسان کسی کو چاہے، ہم پورا ہفتہ دعوت چلاتے ہیں اپنی مسجدوں میں، اپنے گشتوں میں کہ کھانے بستر کے ساتھ مدنی مسجد میں، تبلیغی مرکز میں سب کے سب دوست حاضر ہوں، کانوں میں بات پڑ گئی پر دل میں اللہ رب العزت نے اس کو توفیق نہیں دی اور قبول نہیں کیا، یہ عند اللہ قبولیت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ کوئی انسان بھی کسی کو یہ توفیق نہیں دے سکتا، رب چاہے گا اس کی توفیق سے ہم یہاں بیٹھیں۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم اور آپ یہاں پر بیٹھیں۔ اور فرمایا کہ یہ جس کو اللہ چاہیں یہ عنایت فرماتے ہیں۔ آج یہ بلڈنگوں پر، آج گاڑیوں پر، مال سینٹروں پر یہ لکھا ہوتا ہے، حالانکہ اس آیت کا مصداق یہ دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، یہ تو یہ مجلسیں ہیں دین کی کہ یہاں پر فرشتے ہمارے بات سننے کے لیے، اللہ کے رسول کی بات سننے کے لیے آ گئے اور فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ اور جب یہ ہماری اور آپ کی ظاہری آنکھ بند ہوگی کہ جس دن کہ فرمایا کہ عمل کا سکہ کام آئے گا، یہ ڈالر درہم دینار یہ پیسے کام نہیں آئیں گے، یہ دنیا کی جو آج ہمارے دلوں میں حیثیت اور حقیقت ہے، اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ دنیا کی حیثیت کیا تھی اور یہ جو تھوڑا عمل اور یہ تھوڑے وقت کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلے، اپنے ایمان اور عمل میں اضافہ اور اللہ سے تعلق میں اضافے کے لیے نکلے، اس وقت کا اجر کیا تھا۔ تو میرے عزیز دوستو، اس وقت اس مجلس کی حقیقت کا پتہ چلے گا۔ پھر قرآن پاک میں فرمایا کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ جب 26 مئی کے شب جمعہ کا ثواب، اجر، انعام ہمیں جب اللہ رب العزت بلا کر دیں گے اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو یہ کہے گا ربا ابصرنا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کتنا تو اس وقت تو اجر دے رہا ہے۔ سمعنا، اپنے کانوں سے میں نے سن لیا۔ فرجعنا، اب مجھے واپس بھیج کہ نعمل صالحہ، میں ساری زندگی تبلیغ میں لگاؤں گا، میں ساری زندگی دین میں لگاؤں گا۔ اور اگلی آیت میں فرمایا انا موقنون، کہ اب آگے کیا کہے گا یہ انسان؟ کہے گا کہ بے شک مجھے یقین آ گیا کہ اعمال میں کامیابی ہے۔ یہ جو شب جمعہ میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے توجہ سے دھیان سے آخر تک بیان سنا اور کسی نہ کسی عمل میں تشکیل کروا کر اٹھ گیا، اس کا یہ 26 مئی 2022 کا شب جمعہ، اس کا یہ اجر دیا، مجھے یقین میں۔ اب میں ساری زندگی فرجنا نعمل صالحہ۔ تو رب کیا فرماتا ہے اگلی آیتوں میں؟ جواب دیتا ہے انسان کو کہ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، تو نے دنیا میں ہماری ملاقات، یہ تبلیغ والے گشت کرتے تھے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ فارغ لوگ ہیں، ان کے کوئی کام نہیں ہے، کوئی بچے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں پھر جواب دے رہا ہے کہ تو جہنم کی آگ کا مزہ چکھ، فذوقوا بما نسیتم، بعوض بدلے بسبب اس بات کے جو تو نے دنیا میں بھلا دیا، لقاء یومکم ھذا، آج کی ملاقات کو
پھر اللہ پاک فرماتے ہیں انا نسیناکم، آج ہم نے بھی تجھے بھلا دیا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ مجلسیں معمولی مجلسیں نہیں ہیں، تو اس لیے آپ سب سے میری درخواست ہے کہ جیسے ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آخری تشکیل تک، آخر تک کسی نہ کسی عمل میں آج آئے ہوئے ہیں، تو میری کسی نہ کسی عمل میں میری تشکیل ہو جائے، بیان کرنے کا، شب جمعہ میں آنے کا، جڑنے کا، جوڑنے کا۔ یہ صرف مقصد اس لیے ہے کہ میری کسی نہ کسی عمل میں تشکیل ہو جائے، اور دوران بیان، دوران مجلس، دل ہی دل میں جیسے کوئی فرصت ملے تو دل ہی دل میں کیا دعا کریں گے؟ اللہ مجھے اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ کسی بوڑھے کا کام نہیں ہے، کسی جوان کا کام نہیں ہے، کسی تاجر کا کام نہیں ہے، کسی عالم کا کام نہیں ہے، کسی فارغ آدمی کا کام نہیں ہے، کسی مصروف آدمی کا کام نہیں ہے، یہ تو رب کی ذات جس کو قبول کرے، اور قبول تب ہوتا ہے جب انسان کے اندر سچی طلب ہوتی ہے۔ آپ حضرات میں سے حضرت مولانا احسان الحق صاحب رائے ونڈ کے بڑے بزرگ ہیں، جب ان کی حیات الصحابہ کی تعلیم ہوتی تھی تو اس میں ایک جملہ وہ فرمایا کرتے تھے، الطالب الصادق لا یحرم، الطالب الصادق لا یحرم۔ یہ 20-25 سال پہلے کی بات ہے کہ فرمایا سچی طلب والا کبھی محروم نہیں ہوتا، جھوٹی طلب والے کو اللہ دیتا نہیں ہے۔ اللہ کس چیز کو دیکھتا ہے؟ کس عمل کو اللہ دیکھتا ہے؟ قرآن پاک میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ پاک کو تمہاری ظاہری عبادتوں کی، تمہارے ظاہری کاموں کا اللہ کو کوئی بھی فکر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا تقوی، تمہارا اخلاص جو تمہارے دل میں ہے، اللہ کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ جب انسان دل سے چاہ لیتا ہے، سچی طلب پیدا کر لیتا ہے، تو وہ اللہ کے راستے میں سال کے لیے بار بار جاتا ہے، 7 مہینے کے لیے بار بار جاتا ہے، 4 مہینے کے لیے بار بار جاتا ہے، کیونکہ سچی طلب ہے، اور سچی طلب والے کو اللہ محروم نہیں کرتے۔ اور یہ ہدایت قرآن پاک میں اللہ نے، یہ جو ہم اور آپ بیٹھے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، یہ اللہ کی توفیق سے، اس کے لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہدایت، دین، تبلیغ میں نکلنا، کیا تم سمجھتے ہو یہ سستا ہے؟ یہ کوئی عام ہے؟ انلزمکموها وانتم لها کارہون، کہ تم ناپسند کرو اور میں تمہیں چمٹا دوں ہدایت، یہ دین چمٹا دوں؟ نہیں 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 نہیں، اس دین میں نے دنیا آخرت کی کامیابی رکھی ہے۔ صحابہ فرماتے تھے اللہ نے ہمیں عزتوں کے وہ دروازے دیے، عزتوں کی وہ بلندیاں دی، اور دنیا میں اتنی ترقیاں دی، اتنی جگہ، بڑے بڑے بادشاہ جو ہم پر حکومت کرنا پسند نہیں کرتے تھے، دعوت تبلیغ کی محنت سے، دین کی جد و جہد سے، اللہ سے تعلق سے، اللہ سے محبت سے، اللہ رب العزت نے ہمیں وہ عزتیں عطا کی کہ اگر ہم ساری زندگی دنیا کماتے، ہمارے گوشت گل جاتے، ہماری ہڈیاں سرما بن جاتی، تب بھی ہمارے پاس اتنا مال، دولت، عزتیں نہیں مل سکتی تھی جتنی اللہ رب العزت نے دین کی برکت سے ہمیں عطا کی۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ دین، یہ ہدایت، یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ تم ناپسند کرو۔ ہم تبلیغ میں جائیں گے، وقت ملا تو آئیں گے، ابھی مصروفیت کاروبار کی، ابھی مصروفیت ملازمت کی، ابھی چھٹی نہیں مل رہی، ابھی گرمی ہے، ابھی یہ معاملہ ہے، ابھی یہ کام ہے، یہ عذر جب انسان کی قبولیت نہیں ہوتی تو پھر عذر بھی پیدا ہو جاتا۔ عند اللہ قبولیت، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب رائے ونڈ والے اس بات کی اس طرح فرمایا کرتے تھے سبقوں کے اندر، فرمایا قبولیت کیا ہے، اس کی مثال دیتے تھے۔ قبولیت یہ ہے کہ فرمایا کہ جیسے فوج میں کسی کی سلیکشن ہو جاتی ہے، کسی کا انٹرویو ہو جاتا ہے، فوج میں بھرتی ہو گیا تو فوج اس کی وردی، اس کی گرمی
اس کا سفر، اس کا حضر، اس کا نہیں، اس کی پوری فیملی کا، اس کی پوری فیملی کا نہیں، اس کے والد اور والدین کا، پورے دونوں کا مکمل سارا انتظام وہ فوج کرتی ہے۔ تو رب کے یہاں جب قبول ہو جائے گا، قبول ہو جائے گا تو اللہ رب العزت دین کا کام خود لیں گے اور دین کے کام کی ترتیب بھی بنائیں گے۔ تو یہ تبلیغ کی جو محنت ہے، یہ محنت ہے کہ میرے دل کا تعلق دنیا سے، دنیا کی چیزوں سے، دنیا کے مال نقشے سے ختم ہو کر رب ذوالجلال والاکرام تک آ جائے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ہے۔ لا الہ الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اتنا بڑا لا لگا ہوا ہے۔ اتنا بڑا لا لگا ہوا ہے۔ اس لا کا مطلب کیا ہے کہ زمین میں، سمندروں میں، تجارتوں میں، ملازمتوں میں جتنی بھی ہمیں کامیابی نظر آ رہی ہے، اور اسی طریقے سے جتنے بھی نقشے ہمارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، اس میں کسی میں کامیابی نہیں ہے، کسی میں عزت نہیں ہے، کسی میں خوشی نہیں ہے، کسی میں غمی نہیں ہے، کسی میں نفع نہیں ہے، کسی میں نقصان نہیں ہے۔ رب نے اس کو قرآن پاک میں مختلف انداز سے ذکر کیا۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ۔ ساری دنیا کے ایم این اے مل جائیں، ساری دنیا کے ایم پی اے مل جائیں، ڈی آئی جی ڈی سی مل جائیں، کمشنر مل جائیں، تاجر مل جائیں، کسی انسان کو نفع دینا چاہیں، میرے اور آپ کے رب نے اس کے لیے شر کا فیصلہ لکھا ہے، اس کے لیے غم کا فیصلہ لکھا ہے، تو کوئی اس کو خوشی نہیں دے سکتا۔ رب کا فیصلہ اٹل ہے، رب کا فیصلہ غالب ہی رہے گا۔ اگر ساری دنیا کے انسان مل جائیں، جنات مل جائیں، ہوائیں مل جائیں، نباتات مل جائے، مخلوق ساری مل جائے، کسی انسان کو گرانا چاہیں، بے عزت کرنا چاہیں، نقصان دینا چاہیں، ذلیل، یہ میرا اور آپ کا رب قرآن میں فرما رہا ہے، کوئی بھی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا، کوئی اس کو غم نہیں پہنچا سکتا، کوئی اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ رب نے جو اس کے لیے فیصلہ کیا ہے وہ یہ فیصلہ غالب ہو۔ ہمارے دلوں میں اس بات کا یقین آ جائے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ ساری دنیا کی کوششیں، طاقتیں مل جائیں، کسی کو عزت دینا چاہیں، میرے اور آپ کے رب نے قرآن میں اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں، میرے اور آپ کے رب نے اس کی ذلت کا فیصلہ کیا ہے تو کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا۔ ساری دنیا اس کو ذلت میں ڈالنا چاہیں، دھکیلنا چاہیں، اس کے نفع کو روکنا چاہیں، اس کی خوشی کو روکنا چاہیں، میرے اور آپ کے رب نے اس کے لیے عزت کا فیصلہ کیا ہے۔ جو تقدیر کا فیصلہ اس بندے کے لیے تو کوئی اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہر معاملے میں اٹل ہے، اور اس بات کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کی محنت۔ مال سے نہیں ہوتا، مال والوں سے نہیں ہوتا، دنیا سے نہیں ہوتا، دنیا کی چیزوں اسباب سے نہیں ہوتا۔ قرآن میں مثالیں بھری ہوئی ہیں، صحابہ کی مثالیں حیات الصحابہ میں پڑے بھری ہوئی ہے کہ صحابہ خالی تھے، کچھ بھی نہیں تھا، بھوک افلاس بے انتہا تھی، پر کیا تھا؟ رب کا تعلق تھا، رب کی اہمیت تھی، اللہ سے محبت تھی۔ اس دل پر جو اللہ کا قبضہ ہے، اس دل پر اللہ کا کنٹرول ہے، وہ انہوں نے پورا کا پورا حاصل کیا تھا۔ دل اس کا اللہ کی طرف متوجہ تھا، ظاہری نفع کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا تھا، ظاہری نقصان کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوتے تھے، بلکہ ہر معاملے میں، ہر چیز میں اپنے دل کو، اپنے دل کی مشیت کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کرتے تھے کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے۔
اللہ کی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر صرف اکیلے ایک اللہ ہے. تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع دار تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو تربیت کی تھی وہ اسی چیز کی تربیت کی تھی کہ کیسر بادشاہ سے ان کے طاقتوں سے کچھ نہیں ہوتا، بھلے وہ سپر پاور ہوں. کسرا طاقت سے کچھ نہیں ہوتا، دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں کسی سے کچھ نہیں ہوتا. سب کچھ کرنے والی ذات اوپر اللہ کی ذات موجود ہے. تم اپنے غلط یقینوں کو نکال دو، دنیا کے دھندوں پھندوں کو نکال دو، صرف اپنے دل پر اللہ کی طاقت اور اللہ سے تعلق کو پیدا کرو، تو پھر دیکھو کہ دنیا کیا ہے. 23 سال کے عرصے میں صحابہ نے کیا سیکھا؟ 23 سال کے عرصے میں یہی چیز سیکھی تھی کہ جس کی وجہ سے حیات الصحابہ میں لمبا ایک قصہ لکھا ہے. حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ بادشاہ کے پاس جا رہے، پھٹے پرانے کپڑے، چھوٹی سی تلوار، بھوک افلاس تنگ دستی کا یہ حال تھا کہ چہرے پر چربی نہیں تھی، کھال ہڈیوں سے ملی ہوئی تھی، چھوٹا قد، چھوٹی تلوار. اس کے بعد اس بادشاہ کے پاس جا رہا ہے اور اس نے دستک دی اس کے دربان پر، دروازے پر. تو دربان نکل آیا، جلدی سے بتاؤ اپنے بادشاہ کو ادھر بھیجو. وہ یوں نیچے سے لے کر اس کو اوپر تک دیکھنے لگا کہ بادشاہ کو تمہارے پاس بھیجوں. تو اس نے حیرانگی سے اس سے دوبارہ پوچھا کہ بادشاہ کو تمہارے پاس بھیجوں؟ انہوں نے کہا ہاں. اب وہ اس کے پاس بادشاہ کو پیغام دینے گیا تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ اس نے جب یہ لفظ کہا تو تو نے اس کو مزہ نہیں چکھایا کہ بادشاہ کو وہ بلا رہا ہے. آج کوئی ڈی سی کے پاس جائے، آج کوئی ڈی آئی جی کے پاس جائے یا ایس پی کے پاس جائے یا ایس ایچ او، جس کی محدود جگہ ہوتی ہے، وہ بھی اس بات کو برداشت نہیں کرے گا. تو اتنی دیر ہو گئی تو حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ اپنے خچر کے ساتھ، پرانے کپڑے کے ساتھ، چھوٹی تلوار کے ساتھ اندر آئے اور نیزے کے ساتھ ان کے موٹے موٹے قالینوں پر اپنی برچیاں مارتے ہوئے، سوراخ کرتے ہوئے آ گئے جہاں سب وزیر مشیر بیٹھے ہوئے تھے. اور فوراً جب انہوں نے ان کو دیکھا تو دیکھ کر ہی انہوں نے کہا کیسے آئے ہو؟ تو لفظ جو حدیث کے اندر ذکر ہے، انہوں نے کہا آئے نہیں ہیں، اللہ ابتعثنا، اللہ ابتعثنا، ہم آئے نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. جب یہ بات ایک دعوت اور دائی صحابی کے زبان سے سنی، ان کے دلوں کے اندر، صحابہ کے دلوں کے اندر اللہ کا پورا یقین تھا، اللہ کی پوری طاقت اس کی سلطنت سے زیادہ ان کو محسوس ہوتی تھی. اس وجہ سے آتا ہے کہ وہ سب کے سب ڈر گئے، خوف میں پڑ گئے. یہ اکیلا صحابی پھر کیوں آئے ہو؟ کس لیے؟ لنخرج العبادۃ العباد الی رب العباد، تمہیں بندوں کی بندگی سے، تمہیں لوگوں، ہم سمجھتے حاجت روا، مشکل کشا، کام بنانے والا، دنیا کی چیزیں مہیا کرنے والے لوگ ہیں، ان سے میرے کام بنیں گے. کسی کا کہیں دماغ اٹکا ہوا ہے، کسی کا کہیں یقین اٹکا ہوا ہے. مسبب الاسباب ایک اکیلے اللہ کی ذات ہے، سببوں کو پیدا کرنے والی اکیلے اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے. جب انہوں نے یہ بات کہی تو ان کے دل کے اندر لرزہ طاری ہو گیا. کیا چاہتے ہو؟ کام 3 چیزیں چاہتے: اسلم تسلم، ثم الجزیہ، ثم الجہاد. پھر اس کے بعد چھوٹی سی تلوار نکال کر، یوں نکال کر کہتا ہے کہ یہ پھر تمہارا ہمارا 3 دن مہلت ہے. 3 دن مہلت کے بعد اس سامنے والے میدان میں ہمارا اور تمہارا مقابلہ، ہمارا اور تمہارا فیصلہ. وہ کس پر؟ اپنی تلوار پر نہیں، اپنے اسباب پر نہیں، اپنے ذاتی چیزوں پر نہیں. ان کو رب کی طاقت پر یقین تھا کہ ان کے دل میں امام الانبیاء نے اللہ کی عظمت کو، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کے وراء الورا ہونے کو، اللہ کے سمیع اور بصیر ہونے کو، یہ ان کے دلوں کے اندر پیدا کیا تھا. اس لیے وہ پوری دنیا سے ٹکر لینے کے لیے تیار تھے. کیوں؟ کہ جس کا رب ہے اس کا سب ہے، جس کا رب نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی نہیں.
تو ان کے دلوں کے اندر لا الہ الا اللہ زندہ تھا، اس لیے انہوں نے پوری دنیا پر تبلیغ کا، اسلام کا، دین کا جھنڈا لہرا کے دکھایا، کسی چیز سے متاثر نہیں ہوئے، کیونکہ دائی متاثر نہیں ہوتا، دائی تو مؤثر ہوتا ہے۔ ہزاروں اپنے جو ہے نا کام پیش کرے، اپنے معاملات پیش کرے، لا الہ الا اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے ساری دنیا کی چیزیں مچھر کے پر کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اگر مچھر کے پر کی بھی حیثیت ہوتی تو ایک گھونٹ پانی کی بھی بڑی قدر ہے۔ صحابہ کے دلوں کے اندر اللہ تھا، اس وجہ سے انہوں نے اللہ کی طاقت کو لیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر اسی چیز کو پیدا کیا۔ نمبر 2، محمد الرسول اللہ، امام الانبیاء، سرور کونین، تاجدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ان کی زندگی، ان کے معاملات، وہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر پیدا کیے تھے۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ نے اپنے نبی کا تعارف کروایا ہے، قرآن پاک میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بتایا کہ وہ نبی کون نبی، کہ فرمایا 3 مہینے سے وحی نہیں آ رہی تھی۔ کفار مشرکین ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ ہوتے تھے، تکلیف پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے طرح طرح کی باتیں مشہور کر دی کہ اللہ نے جہاں سے وحی آتی تھی ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا۔ 3 مہینے کے بعد اللہ رب العزت نے آیات نبی کی شان میں اتاری، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اتاری۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ تفسیر امام راضی عربی کی تفسیر ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ، اس کی تشریح یہ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے چہرے کی قسم کھا کے کہا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تیرے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری کالی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا۔ مشرکین تیری کتنی مخالفت کریں، کتنے تیرے لیے پروپیگنڈا کریں، کتنی تیرے لیے سازش کریں، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تیرا رب تجھ سے ناراض بھی نہیں، تیرا رب تجھ سے دور بھی نہیں۔ پھر آگے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت تیرے لیے دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی جی میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ آگے نقطہ ذکر کیا کہ جلیل القدر نبی موسیٰ علیہ السلام، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، کوہ طور پر مناجات کے لیے جاتے تھے، بڑا لاڈ اور پیار دکھاتے تھے۔ وہ جب ان کو کتاب تورات دینے کے لیے اللہ رب العزت نے کوہ طور پر بلایا کہ اپنی قوم میں سے، اپنی امت میں سے 40 علماء کو لے کر آؤ تو ہم تمہیں تورات دیں گے۔ تو آتا ہے قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ، وہ 40 آدمیوں کو لے کر جب کوہ طور پر پہنچنے والے ہوئے تو اس کے بعد تھوڑا جلدی کیا، جلدی جا کر آگے رب سے ملاقات مناجات کے لیے۔ تو جیسے ہمارے یہاں بھی یہ رواج ہے کہ کوئی قریبی دوست رشتہ دار ہوتا ہے، کوئی شادی یا غمی ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ پہنچتے ہیں کہ میرے لیے حکم، میرے لیے کام، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تعلق کو بتلانے اور جتلانے اور احساس دلوانے کے لیے کہ ہم موجود ہیں۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جلدی سے چلے گئے۔ تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ کون سی چیز، کون سا معاملہ، کون سا تعلق تجھے میرے قریب جلدی لے کر آیا، اور قوم کہاں ہے، قوم سے تو جلدی آ گیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال کا فاعل موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال ہم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی، اے میرے رب قوم تو میرے پیچھے آ رہی ہے پر میں جلدی اس لیے آیا، وعجلت الیک، آپ کی طرف آنے میں نے جلدی اس لیے کی تاکہ میرے رب تو مجھ سے راضی ہو جائے۔
اور ادھر اپنے محمد عربی کو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی جی میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تجھے میں راضی کروں گا۔ اسی طریقے سے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے الفاظ نکلنے کی قسم کھائی، 4 قسمیں رب قسم کھا رہا ہے، ایک عام لفظ ہی کافی تھا، پر اللہ نے قسم کھا کر ہمیں آپ کو یہ بتا دیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء نبی ہیں، سب نبیوں کے سردار نبی ہیں، وجہ کائنات نبی ہیں، یہ کائنات ساری ان کی وجہ سے بنی ہے۔ اور اسی طریقے سے سارے کے سارے نبی قیامت میں کہیں گے نفسی نفسی، میرا اور آپ کا نبی کہے گا امتی امتی، یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ 4 قسمیں کھا کر فرما رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، مجھے قسم ہے تاروں کی، مجھے قسم ہے سارے یہ جو چلاتے ہیں ان سارے نظاموں کی قسم کھا کے اللہ نے فرمایا ما ينطق عن الهوىٰ، آپ جو بات کرتے ہیں، آپ جو اپنی منہ مبارک سے الفاظ نکالتے ہیں، یہ آپ اپنی خواہش اپنی چاہت سے نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحا، یہ تو آپ وہی بولتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے قرآن میں امام الانبیاء کی عمر کی قسم کھائی لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اور دوسری جگہ منہ مبارک سے الفاظ نکلنے ان کی قسم کھائی۔ یہ کیوں قسم کھائی؟ اس لیے کہ ہم اور آپ کو بتانے کے لیے کہ امام الانبیاء بڑی شان والے، قرآن میں الفاظ سلام کے نبیوں کے لیے اختیار کیے، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی الیاسین، پر نبی کی جب باری آئی سلام کے لیے تو اللہ نے الفاظ بدلے، کلام بدلا۔ کیا کلام ذکر کیا جو ہم خطبے میں جمعے کے خطبوں میں بھی سنتے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اس پر کتنی تاکید ہے، ان حرف مشبہ بالفعل قسم کے برابر اس کی تاکید ہے۔ پھر اس کے بعد ان اللہ، اللہ ضمیر ایک ہوتی ہے اس کی کم تاکید ہوتی ہے، انہو بھی کہہ سکتے تھے اللہ رب العزت، پر اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو ظاہر کر کے ان اللہ، بے شک اللہ۔ پھر اس کے بعد ملائکہ، الملائکہ نکرہ، نکرہ کا معنی عام ہوتا ہے کہ مدنی مسجد، پورے ضلع لاڑکانے میں تبلیغی مرکز مدنی مسجد یہ خاص ہو گیا، مسجد یہ عام ہے، اس کو کہتے ہیں نکرہ۔ ملائکہ نکرہ معنی عام ذکر کر کے کیا فرمایا، زمین کے فرشتے، آسمان کے فرشتے، پہلے آسمان کے فرشتے، عرش کے فرشتے، فرش کے فرشتے، سب کے سب فرشتے، وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي، نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اس پر بس نہیں، آگے فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، کہ وہ بھی اللہ بھی سب کے سب فرشتے بھی اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے چند آیتوں میں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شان بخاری شریف کی 2 جلد میں ذکر کیا ہے کہ کسی نبی کو عرش پر نہیں بلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین آسمان کا نظام رکوا کر معراج کروایا، 7 آسمان کراس کروائے، اپنے عرش پر بلایا، اپنا دیدار کروایا، رب نے اپنی ملاقات کا شرف بخشا، جیسے ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ یہ کسی نبی کو حاصل نہیں ہوا، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ تو یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شان والے نبی ہم اور آپ کے لیے کتنا فکر مند ہیں، ہم اور آپ کے لیے کتنا روتے ہیں، کتنا درد اور غم کرتے ہیں کہ قرآن کی آیات میں قرآن پاک کی آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینے کے لیے اللہ رب العزت نے تسلیاں دی کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ
اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے، یہ ایمان نہیں لے کر آئے، تو کیا اپنے آپ کو آپ ہلاک کر دو گے؟ اپنے آپ کو آپ مشقت میں ڈال دو گے؟ اپنے آپ کو آپ تکلیف میں ڈال دو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی امت کے لیے رو رہے ہیں، پھر بھی امت کے لیے درد اور غم اور فکر ہے۔ اے اللہ میری امت کو معاف فرما، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما، اے اللہ سب کو جنت میں بھیج۔ اے اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تڑپ اور غم کہ دوسری جگہ فرمایا من کفر فلا یحزن کا کفر، حزن یحزن کی معنی ہے، حزین یحزن بھی ہے، حزن یحزن کہ اس کا معنی ہے غم، معنی دل کا غم۔ اتنا امت کے لیے درد تھا کہ ان کا کفر سے آپ غمگین نہ ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وما انت علیہم بمسیطر لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان پر کارساز نہیں بنایا، آپ کو ان پر کار داروغہ نہیں بنایا، آپ کیوں اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں ڈالتے؟ پر ہر وقت کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، معصوم نبی تھے، کوئی لغزش خطا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی نہیں، پاک اور صاف نبی تھے، ہر لغزش سے پاک تھے۔ پھر بھی ہم اور آپ کے لیے اتنا روتے ہیں کہ لمبا واقعہ ہے، پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ عزیل المرجل، جیسے ہانڈی چولہے پر ابلتی ہے، جب اس کو پکنے کا قریب آتا ہے تو ڈگ ڈگ کی آواز آتی ہے۔ امام الانبیاء کے سینہ اطہر سے ہم اور آپ کے غم کی وجہ سے کہ میرا کوئی ایک امتی جہنم میں نہ جائے، سینہ اطہر سے آواز آتی تھی کہ عزیل المرجل۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے تھے، غم کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک یہودی بچہ آتا تھا مجلس میں اور وہ کچھ دن سے نہیں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر گئے اور ان سے دیکھا مرض الوفات میں ہے، آخری تکلیف میں ہے، تو ان سے کہا کہ کلمہ پڑھ لے۔ کبھی وہ اپنے والد کی طرف دیکھے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھے۔ اس کے بعد اس کے والد نے کہا اتے ابو القاسم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، کہ ابو قاسم کی اطاعت کر۔ آج آتا ہے کتابوں کے اندر اس نے کلمہ پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے گھر پر جا رہے تھے تکلیف میں، غم میں، درد میں کہ میرا امتی ہے یہ جہنم میں نہ جائے، جب اس نے کلمہ پڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کلیلۃ البدر، 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، خوشی میں ٹمٹما رہا تھا۔ صحابہ نے خوشی محسوس کی اور اس کے بعد پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ دنیا سے چلا گیا، آپ خوش ہیں؟ فرمایا میں کیوں نہ خوش ہوں کہ میرا ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن گیا۔ بخاری شریف کی دوسری جلد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، یہ امت کا درد اور فکر، یہ تبلیغ کی جو پوری دنیا میں محنت ہو رہی ہے، صرف یہ لاڑکانہ شاداب کوٹ کمبر میں نہیں، پوری دنیا میں چپے چپے میں جو یہ محنت ہو رہی ہے، یہ محنت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا غم، درد، فکر رکھے، یہ درد اور غم کا کام ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اتنا درد اور غم رکھتے تھے، اتنی فکر کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے پھر آتا ہے کہ اتنا درد غم دیکھ کر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آیت اتاری انک لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ چاہیں گے ہدایت اس کو نہیں ملے گی، ہدایت تو ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں۔ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات امت کی فکر کی، دنیا سے جا رہے بھی امت کی فکر۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ سید الانبیاء والمرسلین نبی ہیں، ہم اگر آپ سے ملنا چاہیں تو آپ کہاں آخرت میں ملیں گے ہمیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 مقام پر تلاش کرنا، حوض کوثر پر جہاں میری امت کو مجھ سے دور کیا جائے گا، میں وہاں اللہ سے سفارش کروں گا کہ اس نے تبلیغ میں وقت لگایا، امت کی فکر میں اس نے جد و جہد کی، اس نے دین کے کام میں حصہ لیا، یہ تعلیم کے عمل میں شامل ہوا، یہ شب جمعہ کے عمل میں شامل ہوا، یہ امت کے فکر میں چلا، اے اللہ اس کو تو معاف کر دے، اس کی بخشش فرما، میں وہاں پر سفارش کروں گا، وہاں مجھے تلاش کرنا۔ اور دوسرا حوض کوثر پر دوسرا مجھے پل صراط پر تلاش کرنا کہ جہاں میری امت
اپنے نام اعمال کی وجہ سے کٹ کٹ کر جہنم میں گرے گی، میں وہاں اللہ سے سفارش کروں گا۔ اور تیسرا، ترازو کے سامنے مجھے دیکھنا کہ جہاں پر میری امت کی کسی کی نیکیاں کم ہوں گی تو میں وہاں سفارش کر کے اے اللہ اس کو معاف کر دے، اس کا یہ عمل ہے اس کو معاف کر دے۔ ان 3 جگہوں پر مجھے دیکھنا۔ امت کی اتنی درد اور فکر، لمبی مشکات شریف کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ سارے نبی وَيَقُولُ آدم صفی اللہ نفسی نفسی وَيَقُولُ نوح نجی اللہ نفسی نفسی وَيَقُولُ ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی، مختصر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وَيَقُولُ عیسیٰ روح اللہ نفسی نفسی، سب نبیوں کا ذکر کیا ہوا ہے کہ سب کہیں گے میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، پر وَيَقُولُ رسولنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی امتی۔ دنیا میں تھے بھی امت کی فکر، دنیا سے گئے بھی امت کی فکر، اور آخرت میں بھی کسی کی فکر نہیں ہوگی، ہم اور آپ کی فکر ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستو، آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں امام الانبیاء کے عمل، امام الانبیاء کی سنتیں، تجارت میں، معاملات میں، معاشرت میں، معیشت میں، سیاست میں، گھر میں، کاروبار میں، ذاتی زندگی میں کتنے ہیں۔ تو صحابہ نے نبی کی وہ فکر کو اوڑا، صحابہ نے نبی کی وہ زندگی کو سیکھا، اور سیکھ کر پھر کہتے تھے یہ ہمارا قرآن ہے، یہ ہمارے اخلاق ہیں، یہ ہماری نماز ہے، یہ ہمارے عملی تربیت تھی، کیونکہ انہوں نے امام الانبیاء کے طریقے کو لے لیا۔ اور قرآن ہے، یہ وحی مطلوب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ دوسری جگہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اب جو علماء حضرات بیٹھے ہیں یہ اس آیت کے اہمیت کو سمجھ رہے ہوں گے کہ اللہ نے یہاں پر کیا فرمایا۔ جس نے، اب اس میں غریب، امیر، تاجر، ان پڑھ، اسی طرح جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں، سردار، وڈیرے، چودھری، سب اس میں آگے، جس نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی۔ یہاں پر 4 تاکیدیں ذکر کی، ہم اور آپ کو سمجھانے کے لیے رب کی ایک بات، ایک لفظ کافی تھا، پر 4 تاکیدیں ذکر کر کے کہا کہ آخری صدی کے لوگ یہ نہ سمجھیں، قرب قیامت کے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ نفسا نفسی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، دنیا پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی، چاند پر پہنچ گئے، لوگوں نے یہ ترقی کر لی، وہ کر لیا، اتنے اسباب جمع کر لیے، اتنی چیزیں جمع کر لی، ان چیزوں میں کامیابی ہے، ان نقشوں میں کامیابی ہے، کہیں وہ بھول نہ جائیں۔ تو 4 تاکیدیں ذکر کر کے پہلی تاکید قد کی تاکید، جب قد ماضی پر لگ جائے تو اس کو ماضی قریب کہتے ہیں، مانا تحقیق، پھر آگے ماضی کا صیغہ دوسری تاکید، ماضی مانا ہو گیا، کامیاب ہو گیا، کامیابی ہے نہیں، کامیاب ہو گیا جس نے اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی۔ پھر اس کے بعد تیسری تاکید، اسی ماضی کا مصدر لے کر آئے، مفعول مطلق یہاں پر لے کر آئے۔ تیسری تاکید ہم اور آپ کے دماغوں کے خلیوں کو سمجھانے کے لیے، یہ سب نقش دف، یہ سب دنیا ختم، اللہ اور اللہ کے رسول کی طاقت، اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ ان سب چیزوں پر حاوی ہے، ان سب چیزوں پر کامیابی وہ لائے گا۔ کروڑوں کما لیے، اربوں کما لیے، پر خدا کی قسم نظر آ رہا ہے زندگی پریشان ہے، کام بگڑ رہے ہیں، کام سدھر نہیں رہے۔ کیوں کہ اللہ نے 1400 سال پہلے ہی ذکر کر دیا کہ کامیابی اللہ میرے حکموں میں، اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں۔ پھر چوتھی تاکید عظیمہ کا ذکر کر کے فرمایا کہ بھٹک نہ جانا، نظروں کو نہ دیکھنا، کانوں کو نہ سننا، دماغ پر نہ چلنا، عقلی چیزوں پر نہ چلنا۔ فلانے نے یہ ترقی کر لیا، آج ہماری زبانوں میں فلانے نے یہ کر لیا، فلانے نے یہ کر لیا، میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں۔ میری زندگی عمل پر ہے، میری زندگی پکے سچے ایمان پر ہے، میری زندگی 5 وقت نماز پابندی سے مسجد میں ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہے، دکان ساری چیزیں ملازمت پیچھے، نماز آگے، دین کا علم میری زندگی میں ہے، میں علماء سے پوچھ کر قدم بڑھا رہا ہوں، اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ نہیں کرتا، دین کے مطابق، عمل کے مطابق میں چل رہا ہوں۔
اور اسی طریقے سے سیکھ سیکھ کر پوچھ کر علماء کا ادب احترام کر کے اور ان کی عزتیں کر کے میں ان سے پوچھ کر زندگی گزار رہا ہوں، اور میں اپنے ذاتی اعمال پورے کر کے اور اسی طریقے سے میرے معاملات بھی اچھے ہیں، میرا ایمان مضبوط ہے، میں کسی سے قرض لیتا ہوں، میں کسی سے معاملہ کرتا ہوں، میں کسی سے کوئی بھی کام کرتا ہوں تو میں قرآن اور حدیث کے مطابق کرتا ہوں، قرآن اور حدیث کے مطابق میں ہی خیر ہے، اور کسی سے کوئی میرا معاملہ نہیں ہے، میں سب کا عزت احترام کرتا ہوں، کمیاں اپنی دیکھتا، غلطیاں دوسروں کی نہیں دیکھتا، غلطیاں دوسروں پر نہیں ڈالتا، ہر ایک سے اچھے اخلاق، اپنے دل کو پاک اور صاف رکھ کر اپنے زندگی کے معاملات کو اچھے اور آگے بڑھا کر میں قرآن حدیث کے مطابق چل رہا ہوں۔ تو آگے فرمایا ہر کام کو دکھلانے کے لیے نہیں، رسم و رواج کے لیے نہیں، میری قوم کا، میرے قبیلے کا، میرے علاقے کا، میرے صوبے کا، میرے پاکستان کا، میرے ہم مسلمانوں کا یہ رواج ہے، نہیں، میں رواج پر نہیں زندگی گزارتا، میں رواجوں پر شادی نہیں کرتا، میں رواجوں پر غمی نہیں کرتا، میں رواجوں پر کاروبار نہیں کرتا، میرے والد نے اس طرح کاروبار کیا، میرے دادا جی نے اس طرح کاروبار کیا، انہوں نے یہ معاملات کیے، انہوں نے یہ زندگیاں ایسے گزاری، میں رواج پر نہیں چلتا، میں رسم پر نہیں چلتا، میں تو صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، سب سے اچھا رواج، سب سے اچھا طریقہ، سب سے اچھی سنت اللہ کی سنت ہے، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے اچھا رواج کس کا ہے، اللہ سے اچھی سنت کس کی ہے، اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہے، میں تو اس پر چلتا ہوں۔ تو اس لیے آگے پھر فرمایا دنیا کے نقشوں کو نہ دیکھنا، عظیمہ آخری تاکید ذکر کر کے کہ فرمایا بڑی 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 کامیابی کس چیز میں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں اور حکم۔ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب بیمار ہیں، رائے کے بڑے ہمارے بزرگ ہیں، اللہ ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، ہر بیان میں ان کے لفظ سنو، سالوں سے سنتے آ رہے کہ سنت زندگی نور ہے، جو سنت زندگی کو اپنائے گا وہ نور کے راستے پر چلے گا، روشنی پر چلے گا، اندھیرے میں اگر کوئی چلے تو سونے کی اینٹ آئے گی تو اس کو ٹھوکر مار کے دور کر دے گا، اور اگر سانپ ہوگا تو اس کو رسی سمجھ کر اٹھا لے گا۔ سنت زندگی نہیں ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ ہم بھٹکتے رہیں گے۔ دنیا ہوگی خوشی نہیں ہوگی، دنیا ہوگی عزت نہیں ہوگی، دنیا ہوگی کام نہیں بنیں گے، دنیا ہوگی صحیح رشتے نہیں ملیں گے، رشتے تو دنیا کے بل بوتے پر کر لیے پر ان رشتوں میں خوشی نہیں ملے گی، وہ تکلیف کا عذاب۔ اس لیے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جنت اور جہنم مرنے کے بعد شروع ہوگی، نہیں، ہماری بھول ہے، جنت اور دوزخ دنیا میں شروع ہو جاتی ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کو، دین کو اور ان کو اہمیت دیتا ہے، اس پر چلتا ہے، دنیا کے رسم ساری چیزوں کو چھوڑ کر، تو قرآن کہتا ہے ففل جنت، دنیا میں اس کے لیے جنت شروع ہو جاتی ہے۔ جنت میں کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، کسی چیز میں نقصان نہیں ہوگا۔ جب ہم دین پر چلیں گے، دین والوں کے ساتھ چلیں گے، اعمال والی زندگی جو صحابہ کو امام الانبیاء دے کر گئے، اور امام الانبیاء نے صحابہ کو عمل پر پختہ کروایا، صبح شام کی دعاؤں پر ان کو یقین تھا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، میں نے پڑھ لیا، دنیا کی کوئی طاقت مجھے نقصان تکلیف نہیں دے سکتی، میں نے صبح کی نماز پڑھ لی، با جماعت پڑھ لی، میں اللہ کے حفاظت میں، اللہ کے امان میں آ گیا، میں نے ساری رات عبادت میں گزار دی، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت پڑھ لی، یہ عمل بتائے، پریشانی آئی، معاملہ ہم کیا؟ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، بڑی اہم بات ہے، آج ہم لوگوں کے زبانوں سے سن رہے ہیں 99% پلس 99 مانا 99/99% لوگ پریشان ہیں معاملات میں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب انسان پر حال آتا ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری تکلیف آتی ہے، اور وہ اپنے اسباب اور لوگوں کی طرف، جیسے آج
کوئی پریشانی بیماری آتی ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ سب یہ مشورہ دیتے ہیں فلانا ڈاکٹر اچھا ہے، فلانے سے علاج کرواؤ، فلانا مسئلہ اس سے سفارش کرواؤ، فلانا معاملہ یہ حل کرے گا۔ خدا کی قسم وہ حل نہیں کرے گا۔ فرمایا جو اسباب کی لائن میں چلا گیا تو وہ یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے اس پر، اور یہ اس میں فتح نہیں ہوگی۔ اگر وہ اس اسباب کی لائن سے ہٹ گیا، لوگوں کی طرف متوجہ نہیں ہوا، اس کی نہ سفارشیں، نہ کسی کے پیچھے چکر کاٹنا، چپلوں کو گھسانا، خوشامدیں کرنا، ان کے پیچھے نہیں لگا، رب کی بارگاہ میں لگ گیا، عمل اختیار کیے، نماز صحابہ نے پڑھ کر دکھائی۔ آپ پڑھو تو صحیح نا، آپ حیات الصحابہ پڑھو، آپ فضائل اعمال پڑھو، فضائل نماز پڑھو۔ صحابہ نے کون سا عمل کیا؟ عمل میں لگ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل سکھایا۔ پوری دنیا کے اندر تبلیغ والے عمل کی ترغیب دیتے ہیں، عملی نمونہ، صحابہ کو عملی نمونہ بنا کر بتایا۔ اب وہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوگا تو دو فائدے ہوں گے، اللہ سے تعلق بڑھے گا، کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ جب کسی انسان، مضطر کہتے ہیں پریشان حال، بعض تفسیروں میں ایسا لکھا ہے کہ مضطر وہ ہے کہ جس کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، کوئی ہیلپ مدد نظر نہ آئے، اور ہر گلی بند نظر آئے، اور اس کے بعد وہ اللہ کی طرف متوجہ ہے، میرا رب معاملہ حل کرے گا، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا۔ ہر فرض، ہر نماز میں ہم بار بار پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ ہم اللہ تجھ ہی سے، اتنی حسر ہے اس میں کہ بعض نے فرمایا کہ اس پر بات ختم، مانا ذرہ بھی شائبہ مدد کا کہیں بھی لگائیں گے تو مدد نہیں ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں، آپ تفسیر میں دیکھیں، اللہ نے مدد کب کی؟ فرشتے آئے، آگ سامنے ہے، منجنیق میں ڈالا جا رہا ہے، اور اوپر سے پرندہ بھی نہیں گزر سکتا۔ بعض میں آتا ہے کہ 40 دن کی مسافت، بعض میں آتا ہے کہ 40 کلومیٹر، مانا لمبی ایک مسافت تک اس کی تپش تھی۔ منجنیق مانا گلیل کی طرح ہوتی ہے، اس میں ڈال کر ان کو پھینکا جا رہا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ذرہ بھی غیر نہیں تھا، فرشتوں کی طرف بھی نہ جھکے نہ دیکھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن الفاظ ذکر کرتا ہے، مشکل کا حل کس نے نکالا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ لمبی تفسیر ہے، میں اے آگ، براہ راست آگ سے مخاطب ہوئے۔ جب دل سے غیر نکل گیا کہ میری تکلیف، میری بیماری، میری پریشانی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی دنیا کی طاقت کے ہاتھ میں نہیں، رب میرا مسئلہ حل کرے گا جب میرے دل سے غیر مکمل نکل جائے گا۔ خدا کی قسم، بڑوں کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، ایسے مسئلے حل کروا لیتے تھے دعاؤں سے۔ کیوں؟ ان کا یقین اللہ پر تھا۔ عقل حلال، حلال کھانا، کسی کی غیبت گلا میں نہ لگنا، اپنے حقوق سب معاف کر دینا، دوسرے کے حقوق پورے کے پورے ادا کر دینا۔ اس کے بعد آپ دیکھو تمہاری کوئی دعا رد ہو تو بتاؤ۔ وہ تو غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کہ پنڈتوں کے ذریعے سے اور اسی طریقے سے پوپوں کے ذریعے سے، پادریوں کے ذریعے سے ہمارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ کسی کے ذریعے سے نہیں، براہ راست میرا اللہ سے تعلق ہے۔ ان دو چیزوں کے، پورے احکامات کی پابندی، کسی بھی چیز میں حرام نہیں کھانا، چاہے کوئی کچھ بھی کرے، کسی بھی چیز میں، اور ہر معاملے میں سنت کی تابع داری۔ سنت ٹوٹے یا چھوٹے، توبہ استغفار کا دروازہ ہے، فوراً اللہ سے تعلق پیدا کرو۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ پھر اللہ سے تعلق بھی بڑھے گا، اور اس کو زندگی گزارنے کا مزہ بھی آئے گا، اور فتح یقینی ہے۔ بیماری ہے تو شفا یقینی ہے، کیس ہے تو نکلنا یقینی ہے۔ دنیا میرے راستے میں پہاڑ بچھائے، پر میرا تعلق رب سے ہے، میرا دل رب کی طرف متوجہ۔ خدا کی قسم میں بتا رہا ہوں، دنیا ساری اکٹھی ہو جائے، یہ تبلیغ کی محنت۔
یہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے نکالنا، سال نکالنا، یہ مقصد یہ کہ بابا دو لوگوں کو چھوڑ دو، لوگوں کے اوپر نظریں بھی چھوڑ دو، ایک اکیلے اللہ کی طرف نظر ہو۔ اللہ نے پھر وہ اعمال دیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال سکھائے، اعمال کی کتابیں پوری ہیں۔ بخاری شریف میں اعمال کے باب باندھے ہیں، مسلم شریف میں اعمال کے باب باندھے، ترمذی شریف میں اعمال کے باب باندھے، اور آج ہمارا ذہن کہاں جاتا ہے خود ہی ہم دیکھیں۔ کوئی پریشانی آتی ہے کہاں ہم جاتے ہیں؟ قرآن کے الذین اذا اصابتہم مصیبۃ فقالوا انا للہ وانا الیہ راجعون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ہم کیا صبر کرتے ہیں؟ ہم اپنی مشق کریں نا، بجلی بند ہوتی ہے، نظر کہاں جاتی ہے؟ کس طرف جاتی ہے؟ نہیں بابا، یہ ہمارے اعمال ہیں، جیسے میرے عمل ہوں گے میرے رب کے ویسے فیصلے ہوں گے، میں اپنے عمل درست کروں گا۔ یہ تبلیغ کی محنت پوری دنیا میں اپنے عملوں کو درست کرنے کی ہے، تجدید ایمان ہے، اللہ سے تعلق بنانا ہے، اعمال کے ذریعے سے بنانا ہے۔ خدا نے ہمیں وہ طاقت دی ہے اس دور کے اندر کہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، جس کو دیکھو وہ محتاج ہے، ہم تو ایک رب کے محتاج ہیں۔ ہم اپنے اللہ کے راستے میں نکل کر تبلیغ میں 4 مہینے لگا کر 7 مہینے لگا کر جو تعلق میں کمی ہے، جو ہمارے معاملات میں کمی ہے، ہم اس معاملات کو درست کریں گے۔ میری ایک شیخ الحدیث صاحب سے ملاقات ہوئی بہت وقت پہلے، بہت وقت سے وہ شیخ الحدیث تھا لاہور کے ایک مدرسے میں، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت آپ سال میں نکلے ہیں، آپ بخاری، شیخ الحدیث کس کو کہتے ہیں؟ بخاری شریف پڑھانے والا، کم و بیش مجھے بھی ذہن میں نہیں ہے، 14 سے 17 سال انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے اتنے سال بخاری پڑھائی ہے۔ آپ یقین کریں وہ یہ مجھے فرما رہے تھے کہ میں جو سال میں چل رہا ہوں، میرا جو اللہ سے تعلق بن رہا ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ جو خلوت ہے، جو دعوت دے کر اللہ سے نماز پڑھنے میں جو مزہ ہے، ذکر کرنے میں جو مزہ ہے، دنیا کی کسی دولت میں مزہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ سے تعلق بنتا ہے، اپنے اعمال درست ہوتے ہیں، اور جماعت میں نکل کر جب وقت کو قیمتی کیا جائے، لایانی پیچھے والی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے اور اگلی منزل کو سامنے رکھا جائے، اپنی آخرت کو سامنے رکھا جائے، رب کی ملاقات کو سامنے رکھا جائے، تو میرے عزیز دوستو جب عمل میں لگتے ہیں تو چلے کا 4 مہینے کا 7 مہینے کا سال کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ تبلیغ محنت اس چیز کی ہے کہ اپنا بھولا ہوا سبق جو صحابہ کو سکھایا تھا، بتایا تھا، انہوں نے عملاً کر کے دکھایا تھا، آج ہم نے اس کو بھلا دیا، اسی کی فکر میں، اسی کے غم میں یہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک ایک کو بار بار کہتے ہیں بابا اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ اور کیا 5 نبیوں کا قصہ کٹھا ذکر ہے، دعوت، دعویٰ، دلیل، تینوں چیزیں ذکر کر کے فرمایا کہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ سب کے لفظ آگے ایک ہی ہے، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ ہم آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے، پوری دنیا میں تبلیغ، مال اپنا، جان اپنی، وقت اپنا، ہم آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے، نہ نوٹ ہے، کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اپنا سامان، اپنی چیزیں، ہر چیز استغنا کے ساتھ کسی کی دعوت قبول کرتے ہیں، اپنا مال جان وقت لگاتے ہیں۔ یہی نبیوں کا پیشہ تھا، یہی نبیوں کا کام تھا، یہی نبیوں کی دعوت تھی، اور یہی نبیوں کا دعویٰ۔ آخر میں کیا فرمایا؟ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب دے گا، میرا اجر تو اللہ دے گا۔ دنیا والے ہم کسی کو کیا اجر دے سکتے ہیں؟ رب کتنا اجر دے گا؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ دل میں اس کا خیال گزرا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، رب کے خزانوں پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ سے قبولیت مانگتے ہوئے، جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے، آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بیان توجہ سے سنا، اللہ آپ کے جان میں، مال میں، عزتوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ بیان کا خلاصہ کیا ہے؟
کسی نہ کسی عمل میں میری تشکیل ہو جائے. جب تشکیل ہو گئی اب رب کے یہاں سجدہ بسجود ہو کر اے اللہ میں نے آج یہ لکھوایا، میرے رب تو قبول کرنے والا ہے، ظاہری حالات میرے بند گلی میں ہیں، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، میرے حالات تو بنانے والا، مجھے نکال دے، بس آج ہی مجھے نکال دے. سچی طلب ہوگی. اس دفعہ ہم چلے میں ایک ساتھی کو لے کر گئے، میں نے اس کو 5 منٹ بٹھا کے ترغیب دی. میں نے کہا کتنے سال ہو گئے تم نے وقت لگایا؟ کہتے 86 میں اجتماع ہوا تھا شداد کوٹ میں نے 10 دن لگائے تھے. میں نے کہا ہر دفعہ 4 مہینے لکھواتے ہو، سچ سچ بتاؤ جاؤ گے بھی یا نہیں؟ کہتے نہیں جاؤں گا. میں نے کہا کبھی اجر اس پر نہیں ملے گا. اللہ قبول کرتا ہے جب سچی طلب ہو، تم دل سے مانگو. اور کہتے ہیں سائیں میرا ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے، میرے دانت دیکھو کمزور ہے، میں چل نہیں سکتا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تھوڑے سے اس میں طلب پیدا ہوئی اور اس نے رونا دھونا شروع کیا. وہ مسائل کے گھروں میں گرا ہوا تھا. 40 دن لگا کر آیا، کرسی کموٹ اٹھا کے لگا کر آیا. معذور اللہ کو کتنا ترس آیا ہوگا. دور دراز تشکیل میں 40 دن پورے لگا کر آیا اور روتا تھا. کہتے ہیں میری 52 سال عمر ہے، میں تو تبلیغ کو تو بس ایسے سمجھتا تھا، آج مجھے پتا چلا تبلیغ کیا کام ہے. اور اللہ نے اس کو اپنی آنکھوں سے دکھایا بگڑے ہوئے کام بننے. تو میرے عزیز دوستو، کام تو یہ راستے کی چیز ہے، اللہ کا تعلق اصل ہے. تو اللہ کے تعلق کو سچی طلب، اللہ سے تعلق بنانے کے لیے سب اپنی تشکیلیں فرمائیں، سب اپنی تشکیلیں کریں. جی بتائیں. جی اللہ پاک جزائے خیر عطا